بلدیہ ٹاؤن سانحہ، وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 8 برس بعد بلدیہ ٹاؤن فیکٹری آتش زدگی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی فیصلے میں 2 ملزمان کو سزائے موت سنا دی گئی، جبکہ معاونت پر فیکٹری مینیجر اور 3 محافظوں کو عمر قید کا حکم دے دیا گیا۔ سابق وزیر صنعت عبدالرؤف صدیقی سمیت 4 دیگر ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ اب سے کوئی افراد اسے انصاف کی فتح قرار دے رہے ہیں، کوئی عدالت کو شاباش دیتا نظر آ رہا ہے، کسی کو اچانک یہ کہتے بھی سنا جا سکتا ہے کہ پولیس اور تفتیش کرنے والوں نے کمال کر دیا۔ یہاں چند چیزیں نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی، انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت چلنے والے اس مقدمے کو بھی فیصلے تک پہنچنے میں 8 سال لگ گئے۔ یاد رکھیے کہ اس واقعے میں قریب 350 افراد زندہ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ دوسرا، اس مقدمے میں ایم کیو ایم کی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ اور مفرور ملزم حماد صدیقی کی گرفتاری کے لیے دائمی وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ جن 2 افراد کو سزا سنائی گئی انہوں نے یہ کری فیل کیا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدام انہوں نے اپنے طور پر کیا تھا یا انہیں اس کی ہدایات دی گئی تھیں؟ کیا انہوں نے ایم کیو ایم کی چھتری کے تحت یہ بھیانک جرم کیا تھا یا ایم کیو ایم کی چھتری کو استعمال کیا گیا تھا اپنے مقاصد کے لیے؟ کسی بھیانک جرم پر کسی کو پکڑ کر سزا دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس سانحے سے جڑے سوالات کا جوابات وہ درکار ہوتے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے کسی سانحے کو روکا جا سکے۔ مقدمے کے فیصلے میں تاخیر متعدد قانونی مسائل کی وجہ سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیلوں کے بعد ممکن ہے یہ ملزمان بھی بچ جائیں۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے یہ بھی واضح ہے کہ بطور جماعت وہ اس جرم میں شامل نہیں تھی، یعنی یہ جرم 2 مجرمان نے اپنے طور پر کیا تھا، گو کہ یہ دونوں مجرم ایم کیو ایم کے رکن تھے۔ 260 غریبوں کو زندہ جلانے والے اس واقعے کی بنیاد تھی بھتہ، بلکہ ابتدا میں تو اس واقعے کی ساری ذمہ داری فیکٹری مالکان پر ڈال کر اسے حادثہ قرار دے دیا گیا تھا، آگے بڑھا جا رہا تھا۔ وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے کیا گیا مجرمانہ فعل تھا۔ حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے لوگ ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں، کتنے ظالم کہ انتہائی غریب لوگ، یہ گارمنٹ فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ کتنے غریب ہوں گے جو اتنی مشکل حالات میں اتنی لمبی لمبی شفٹوں میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک۔ یعنی صرف یہ فرد نہیں جلے، بلکہ ان جلنے والے لوگوں کے ساتھ ان کے گھر بھی جل گئے۔ ان کے گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوگ، رنج اور الم وہ اب قائم رہے گا، یہ گھر اس میں ڈوبے رہیں گے۔ کیا اب ان گھروں میں سے کوئی بچہ اسکول جا رہا ہوگا؟ کون جانتا ہے۔ ان گھروں کی خواتین کس اذیت سے گزر رہی ہوں گی؟ کون جانتا ہے۔ معاشرتی ڈھانچے میں یہ لوگ کس نہج پر ہوں گے؟ کس کو فکر ہے؟ کون جانتا ہے۔ باقاعدہ فیکٹری کے تمام دروازے بند کر کے کیمیائی مادے چھڑک کر آگ لگائی گئی۔ کیا واقعی ان 2 مجرموں نے اپنے طور پر یہ اقدام کر لیا ہوگا اور ان کو ہدایات دینے والا کوئی نہیں ہوگا؟ کیا واقعی ان 2 افراد کی یہ نجی سرگرمی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس واقعے کا ملبہ ان 2 افراد پر ڈال کر اصل قاتل بچ نکلے ہوں؟ 260 سے زائد انسانوں کے قاتل۔ پھر یہ ایسا کوئی پہلا واقعہ تھوڑی ہے۔ ساہیوال میں پیش آنے والے سانحے کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہزارہ برادری پر ہوئے حملوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ ماڈل ٹاؤن واقعے کا کیا نتیجہ نکلا؟ خڑکمڑ واقعے کا کیا نتیجہ نکلا؟ پکا قلعے میں پیش آنے والے خونریز واقعات کا کیا نتیجہ نکلا؟ قصوروار کہاں ملے؟ خون ریزی تو جیسے ہم لوگوں کے لیے قابل ہضم معاملہ بن گیا ہے۔ بڑے سے بڑے خون ریز واقعے کو لوگ چند ہی روز میں بھول بھال کر پھر سے معمول کی زندگی جینے لگتے ہیں، اور ہمارے اپنوں کے لہو کو شہید قرار دے کر سوالات پر عقیدت کی مٹی پھینک دی جاتی ہے۔
ایسے میں قاتل کہاں مل سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ شروع سے اس ریاست میں اگر ایک طرف امیر ہو اور دوسری طرف غریب تو مقدمے کا فیصلہ پہلے ہی دن ہو جاتا ہے. اگر ایک طرف کمزور ہو اور دوسری طرف زوردار تو پہلے ہی طے ہو جاتا ہے کہ مجرم کون ہے، سزا کسے ملنا ہے. جب کسی سرزمین پر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی تو وہاں حقوق کے علاوہ انصاف بھی زور زبردستی سے لینا پڑتا ہے. کتنے واقعات ہیں جن میں ہزارہا پاکستانی شہری قتل ہوئے، زخمی ہوئے اور خاندان کے خاندان تباہ ہوئے، مگر کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایسے کسی خاندان کے لیے کوئی طویل المدتی امدادی منصوبہ بنایا گیا ہو؟ آپ نے جملہ ہزاروں بار سنا ہوگا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 پاکستانیوں کی قربانی دی ہے، مگر آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان 70,000 قربانی دینے والوں کے گھر والوں کا ذمہ اب کس کے پاس ہے؟ کیا اب وہ ریاست نے اٹھا رکھا ہے؟ آپ نے درجنوں بار سنا ہوگا کہ فلاں سانحے کی انکوائری کی جائے گی یا فلاں سانحے کا نوٹس لے لیا گیا ہے، مگر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس نوٹس کا نتیجہ کیا نکلا. آپ نے درجنوں بار سنا ہوگا کہ فلاں حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے کمیشن بٹھا دیا گیا ہے، مگر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس کمیشن کی رپورٹ عوام کے سامنے رکھ دی گئی ہے یا عوام کے لیے دستیاب ہے. بلدیہ ٹاؤن سانحے میں جرمن کمپنی کے لیے ملبوسات تیار ہو رہے تھے. اس کمپنی کے بارے میں ابتدائی طور پر کہا جا رہا تھا کہ بلدیہ ٹاؤن سانحے پر اسے فیکٹری میں جو فیکٹری کی غیر معیاری عمارتی ڈھانچہ تھا یا اخراج کے ہنگامی راستے نہیں تھے تو اس پر جرمنی میں اس کمپنی پر لمبا چوڑا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اس جرمانے کی وجہ سے یا جرمانے سے متاثرہ خاندانوں کی بہبود کے لیے کچھ مدد ہو سکتی ہے یا یہ ہرجانہ ان متاثرہ خاندانوں تک پہنچ سکتا ہے. مگر یہاں کی عدالت میں یہ مقدمہ بھی مسترد ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ یہ واقعہ دہشت گردی کا واقعہ نکلا، اور اس کمپنی نے عدالت میں یہ بتایا کہ فیکٹری کی حالت کا ان ہلاکتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ دہشت گردی کی کارروائی کا نتیجہ ہے. اس لیے عمارت کا ڈھانچہ جیسا بھی ہو، وہ کم از کم اس معاملے میں عمارت کے ڈھانچے کی وجہ سے یہ لوگ نہیں مرے. یعنی یہاں سے بھی کوئی غریب کے لیے ایک پھوٹی کوڑی پیدا نہیں ہوئی. یعنی بلدیہ ٹاؤن سانحے میں مرنے والے تمام افراد تاریک راہوں میں مارے جانے والے لوگ تھے، اور ان کے گھر والے فقط بدقسمت، ایسے بدقسمت کہ انہیں اس واقعے کے بعد امداد تو خیر کیا ملتی، درست انداز سے انصاف بھی نہیں مل سکا. اور انصاف کیا، اس واقعے سے جڑے دیگر سوالات کے جوابات بھی نہیں مل سکے.